ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ دس؟ مطلب آپ کی تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتائیں، اپنی جرنی بتائیں، اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں. اس میں ایسا ہے کہ مین اسٹریم میں پہلے جب میں نے جوائن کیا تو آبویسلی میرا اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر اتنا لانگ ٹرم پلان نہیں تھا کہ میں نے کل کو اس پہ سوئچ کرنا ہے، یہ سب کرنا ہے. بٹ جاتے ساتھ ہی پہلے سال میں سمجھ آ گئی کہ وہاں کوئی اسپیس نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سمجھ آ گئی کہ ایک مونوپلی بنی ہوئی ہے بابوں کی، اور جو وہ چاہتے ہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا. اور ایک ٹرینڈ سیٹنگ بینڈ ویگن ہے وہاں پہ کہ اگر ایک بڑے چینل نے کچھ دکھا دیا تو اگلے 70 بھی وہی دکھائیں، ادروائز آڈینس لوز ہو جائے گی. سب نے ایک ٹائم پہ بلیٹن کرنا ہے، ایک ہی خبر سے آنا ہے پہلی سٹوری کے طور پہ، ایک ہی جگہ پہ اینڈ کرنا ہے. سو ویری مونوٹنس، ویری برین ڈیڈ. تو اس سے آئیڈیا یہی ہوا مجھے کہ یہاں پہ انوویشن کی، کریٹیوٹی کی کوئی اسپیس نہیں ہے. اکثر آرگیومنٹس بھی ہوئے باسز کے ساتھ، کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، اکثر ٹرانسمیشنز میں ٹیکنیکل سوال کرنے کی کوشش کی، کوئی ایکڈیمک سورسز کوٹ کر دیے، یہ سب کر دیے. بعد میں دفتر میں گئے باس کے تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو نہیں بکے گا یہاں پہ، کوئی مسالہ لے کر آؤ، کوئی جو ہے جگت بازی کرو. ایک نے تو کہا کوٹ ان کوٹ تماشا لگانا سیکھو اف یو وانٹ ٹو گو لانگ ان دس فیلڈ. تو میں نے کہا یار تماشے والا تو سین نہیں ہے، نہ مجھے پتہ ہے کس طرح لگانا ہے اوبویسلی. تو تب سمجھ آ گئی تقریباً 2-2.5 سال کام کرنے کے بعد کہ جناب آپٹیمزم کو باہر پھینک دیں اٹھا کے، بیکم اے ریئلسٹ. اور اس سے یہ ہوا کہ ریلکٹنٹلی پھر میں نے، مجھے کبھی نہیں لگا کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا ایون ٹی وی ہے وہ سیریس میڈیم ہے. اس کی وجہ کہ جب آپ ویڈیو پہ اپیئر کرتے ہیں تو بات اکیڈیمک نہیں رہتی، کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہی بائسڈ ہے اگینسٹ آبجیکٹیوٹی اینڈ ریشنلزم. اس کی وجہ یہ ہے کہ سننا کسی چیز کو جو ہے وہ انفیریئر ہے پڑھنے سے، بیکاز ریڈنگ از اے کنسسٹنٹ ٹرین آف تھاٹ جو کہ اس سے مینٹین ہوتی ہے. کوئی اشتہار بیچ میں نہیں آتا، کسی کی شکل پہ فوکس نہیں جاتا، اینڈ دا لینگویج از آن دا فرنٹ سیٹ، آن دا ٹی وی اٹس آن دا بیک سیٹ. تو ریلکٹنٹلی کیمرے کے سامنے آئے، پہلے لکھنے کی کوشش کی لیکن پتہ چلا کہ 90% پاکستانی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ٹھیک ہے، اور کریکولم کے علاوہ کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے. اور اٹس بیک بائی ریسرچ، یہ کوئی ایگزیجریشن بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو شروع میں لکھ بھی رہا تھا میں، لیکن میرے آرٹیکل پوسٹ کرنے کے بعد جتنی لائکس آتی تھیں اس سے ڈبل ڈی پی پہ آتی تھیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کیونکہ افیکٹونیس اگر نہیں ہے تو آپ ایک کام کرتے جائیں گے اور وہ پوائنٹ لیس رہتا ہے. سو دین ریلکٹنٹلی ایک دن بیٹھے ہوئے جو ہے وہ جب بہت زیادہ فرسٹریشن ہو گئی کہ اب یہ باتیں کہاں کہیں، مین اسٹریم الاؤ نہیں کر رہا، لکھنے کا فائدہ نہیں ہے انگریزی میں، تو کیونکہ انگریزی پڑھنے والے بھی کم ہیں اور بھی چیزیں. تو پھر میں نے کہا کہ ویڈیو کر لیتے ہیں. سو آئی واز سٹنگ ان مائی بیڈ روم، اور میں نے فون اٹھایا اس طرح سے اور وہ سیلفی کیم سا بنا کے اس کا میں نے کچھ باتیں کر دیں، اپنے پرسنل اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کر دی میں نے فیس بک پہ، کیونکہ میرا پرپز ٹو بگن ود یہ نہیں تھا کہ پیسے کمانے ہیں یا چینل بنانا ہے، جو کہ ہونا چاہیے لیکن میرا نہیں تھا. تو وہ اپلوڈ کر دی اور میں سو گیا. اور وہ کی بھی اس لیے اپنے دوستوں کے لیے، بیکاز آل آف دیم ڈڈ ناٹ اگری ود می ایٹ آل. میرا سرکل ایسا نہیں تھا جو بڑا لائک مائنڈیڈ ہو. تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار اب کامنٹس میں تو میں لیزی بھی تھا تو اتنی لمبی بحث تو نہیں ہو سکتی، تو ویڈیو بنا دیتے ہیں. بنا کے اپلوڈ کی، صبح اٹھے تو اس پہ 50,000 ویوز آئے ہوئے تھے. میں کہا واٹ، دیٹ از مور دین اینی تھنگ، کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ وہ اتنا زیادہ ڈسیمنیٹ ہو جائے گا. پروفائل سے، پیج بھی نہیں. اور پھر اس میں گالیاں بھی اچھی خاصی تھیں ماشاء اللہ، تقریباً 90% گالیاں ہی تھیں اس میں، کیونکہ ایک کلیرک کے اگینسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہہ رہا تھا کہ کووڈ اس لیے پھیلا ہے کہ خواتین کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. سو آئی فاؤنڈ اٹ آؤٹریجیس، couldn't hold myself back. تو سٹارٹ ہی وہاں سے کر لیا جہاں سے لوگ اینڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن بس وہ اس کے بعد سے چلتے چلتے پھر وہ ہوتا رہا کسی ڈفرینٹ فارمز میں. پھر میں پیج پر آ گیا، پیج سے یوٹیوب چینل بنا لیا، تو پھر آئی ایم. زبردست. اور یہ بتائیں کہ اوبیسلی یو ہیو اے ڈے جاب، یو ورک ان ڈفرینٹ چینلس، تو چینلس پہ یا چینل مالکان کی طرف سے یہ نہیں آتا کہ یار تم وہاں پہ اتنا ووکل ہو پھر ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ، یا پھر ہاؤ ڈز دیٹ ورک؟ مسئلہ یہ ہے کہ دے لیو ان این انٹائرلی ڈفرینٹ ورلڈ. انہیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یا میری آڈینس ہے وہ ان سے کبھی ملے بھی نہیں ہیں، کیونکہ کتاب یا اکیڈیمیا یا ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں. ایون میرے اوپر کرٹیسزم یہ تھا انیشیلی کہ تم جب سیٹ پہ آ کے بیٹھتے ہو، اسٹینڈ بائز ہوتے ہیں نا ہمارے، جس میں بھی کوئی بریکنگ نیوز نہیں آ رہی تو ہم بیٹھ کے کچھ کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں، کوئی فون یوز کر رہا ہے، کوئی کینڈی کرش کھیل رہا ہے. سو آئی یوز ٹو کیری اے بک. تو پروڈیوسر کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا سر کھپا رہا ہے یہاں پہ، کیا ہوگا اس کا، ابھی یہ پاکستان کی تاریخ پڑھائے گا اگلے بلیٹن میں کیا، تو یہ کیوں لے کے آتے ہو یہاں پہ. تو دے یوز ٹو ہیٹ ایوری تھنگ وچ واز ایکیڈیمک. تو اسی لیے ان کو آدھی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں، اسی لیے شاید بچ گئے ہم. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیچے نے بھی کہا تھا نا کہ انڈرسٹینڈنگ سے مجھے زیادہ خوف ہے
نان انڈرسٹینڈنگ سے نہیں, کیونکہ اگر لوگوں کو میری سمجھ آ گئی پھر بس جاؤں گا میں. تو دیٹس وٹ آئی ڈڈ کہ تھوڑا سا اس کو میں اتنا سمپلیفائی نہیں کرتا کہ وہ ہر کسی کو سمجھ آئے. تو ایک تو آدھی انکمپریہنسبلٹی تھی مین اسٹریم کی کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا بول رہا ہے, کیا مطلب ہے اس کا. دوسرا یہ کہ کچھ وارننگز آتی رہیں. ایک سٹیج پہ میرے اسکرین شاٹ بھی آ گئے ایک پوسٹ کے جو میں نے فیس بک پر کی. گلگت گیا, وہاں سے واپس آیا, کچھ لکھ دیا کہ بھائی انٹرنیٹ کیوں نہیں ہے وہاں پہ, مطلب اتنی پروگریسو جگہ ہے وہاں پہ, آپ دیکھیں لٹریسی ریٹ دیکھ لیں انسا کے اندر اور جگہوں پہ, تو کچھ تو دے دو ان لوگوں کو. تو وہ آ گئے اور بلایا کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کا اوپر سے آ گیا ہے, تو کیا کرنا ہے اس کا. اب میں نے کہا سر آپ بتائیں کیا کرنا ہے, مجھے جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے. تو انہوں نے کہا نہ کرو, چھاپ لگ جائے گی تمہارے اوپر. میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے چھاپ لگ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگ ٹیگ کر دیں گے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے, نیگیٹو باتیں کرتا ہے. لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے, بیکاز یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن رسک اگر کچھ بھی کرنا ہے آپ نے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ کمفرٹ کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے انسان کی, نہیں ہو سکتی. سو اٹ واز کلیئر ٹو می کہ اٹ ول کم ود دا پرائز اینڈ آئی واز ولنگ ٹو پے دا پرائز. سو وہ کرتا گیا, اور وہ آہستہ آہستہ جب تھوڑی سی آڈینس ڈیولپ ہوتی ہے سو دے بیکم اے بٹ انڈر پریشر کہ ٹھیک ہے اب تو تھوڑا نوٹس ہو رہا ہے, یہ تو جس بھی فارم میں ہو رہا ہے ہمارے لیے اچھا ہے, کیونکہ کیپٹلسٹک جو ہے نا وہ انڈسٹری ہے. صحیح. تو اس کا پرپس عوام یہ سوچتی ہے صحافی سچ حق کی بات کرنے آتا ہے اور یہ وہ. بھائی چینل کا مالک کاروباری ہے, وہ پلاٹ بیچ کے پیسے کما رہا ہے, تو نیچے جو صحافی امپلوائے کیے ہوئے ہیں وہ بھی اسی کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے کسی اسٹیج کے اوپر آ کے. تو اسی لیے وہ اتنی کوئی ٹروتھ فل ایکسرسائز نہیں ہوتی, اسپیس بھی بڑی کم ہے اس کے اوپر. تو دیٹس وائی جسٹ ہیڈ ٹو سروائیو دیئر. اگر آپ نے کلپ انجوائے کیے تو پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے کمنٹ پہ دیے گئے لنک پہ کلک کیجیے اور میرے مین چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس ملتی رہیں. بہت شکریہ.